ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر سید آصف علی کے ساتھ گلوکوما کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ بے شمار مریض خاص کر جو اوپن اینگل کے ساتھ آتے ہیں ان کے اندر نظر ڈاکٹر کے پاس آنے تک یا تو نظر کم ہو چکی ہوتی ہے یا یہ ہے کہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے. میں ان مریضوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا جن کی نظر سائڈوں سے تھوڑی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کیا صاحب، علاج کے ساتھ وہ واپس آتی ہے؟ نہیں، جو نظر مریض کالے پانی سے کھو دیتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ نظر واپس نہیں آتی ہے. جہاں تک کہ رہا آپ کا کہنا کہ ٹنل ویژن ہو جائے یا نظر کافی کھو جائے، تو وہ نظر جتنی کھو جاتی ہے وہ تو واپس نہیں آتی. ہاں یہ ہے کہ ڈاکٹر کو اپنا حتی الممکن کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیکل تھیراپی کے ساتھ اگر ہو سکے یا پھر سرجری کے یا لیزر کے ذریعے سے وہ کنٹرول کرے. اور کنٹرول میں یہ ہوتا ہے کہ 3 سے 6 مہینے، ہر 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے مریض کو بلاتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آیا اس کی جو ویژن رہ گئی ہے جی. یا اس کی جو دائرہ نظر کا رہ گیا ہے، فیلڈ آف ویژن، وہ بھی خراب تو نہیں ہو رہا ہے. اگر خراب ہو رہا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو ٹریٹمنٹ بدلنا پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ اور ایڈ کرنا پڑتا ہے، یا پھر سرجیکل پروسیجر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ پھر دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، آج کے اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ ہاں بالکل، میں دینا چاہوں گا. میں تو یہ دینا چاہوں گا کہ بچوں سے لے کے اور بڑے تک کے موروثی شکایت بھی کالا پانی کی وجہ سے کالا پانی موروثی شکایت بھی ہو سکتی ہے. شوگر، بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی اس کے طرف سے کافی دھیان دینا پڑے گا. اور خاص کر کے ان لوگوں کو جو کہ کبھی کبھی چلتے ہوئے ان کو آنکھوں میں قوس قزح سے چیز جیسی نظر آ جاتی ہے، یہ نظر دھندلا جاتی ہے یا سر میں درد رہنے لگتا ہے، ان کو ہر حالت میں کسی نہ کسی ہاسپٹل میں جا کے کسی بھی ماہر امراض چشم کو دکھلانا چاہیے. اور وہی ایک بیٹر جج ہوگا اس کے لیے، وہی ایک اچھا انسان ہوگا جو شروع میں یعنی کہ ابتدائی میں کالے پانی کی بیماری کو وہ دیکھ لے اور اس کا اسی وقت تدارک شروع کر دے. سچ ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کس کو کالا پانی ہے انٹل انلیس جب تک کہ اس کی اسکریننگ نہ ہو. صرف پریشر بڑھ جانے سے یا اور کسی چیز سے کالا پانی نہیں کہا جا سکتا ہے. لہٰذا میں پھر یہی پیغام دوں گا کہ جن کے خاندانوں میں ماں باپ، بہن بھائی یا ان کے رشتہ داروں میں کالے پانی کی شکایت ہے، 30 سال یا اس سے پہلے بھی وہ اپنا جا کے اسکریننگ کرا سکتے ہیں. اور جن کو یہ شکایت ہے ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ للہ اپنی ادویات نہ بند کرا کریں، کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو آپ کی ہوپ ہے، جو آپ کی آنکھ کو اور آنکھ کے دباؤ کو اور آنکھ کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں فیلڈز وغیرہ میں یا دائرہ نظر میں، ان کو وہ کنٹرول کر سکتی ہیں. تو ڈاکٹر کے پر اپنا اعتماد رکھیں. اور ڈاکٹر جو ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پر اعتماد کریں گے تو آپ کو اور اپنی آپ کا ادویات صحیح بہتر علاج طریقے سے ممکن ہو استعمال سکے گا. کریں گے تو آپ کو صحیح اس کا پھل بھی ملے گا. اور آپ اگر کنٹرول ہو گئے اس میں تو یہ آپ کی بھی فتح ہوگی اور اس ڈاکٹر کی بھی فتح ہوگی جو آپ کا علاج کر رہا ہے. کیونکہ گلوکوما ایک ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر صاحب آخر میں نظر کو وہ ختم کر دیتی ہے، اور ایک بار جو بھی نظر چلی جاتی ہے گلوکوما میں وہ پھر واپس نہیں آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اٹ واز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت بہت شکریہ. میں تو ہیلتھ ٹی وی کا کروں گا، کیونکہ میں جہاں تک کہ کچھ تھوڑی سی لائٹ ڈال سکتا تھا کالے پانی پہ، حالانکہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، تو میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ بات عوام تک کے پہنچے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک شکایت ہے آنکھ کی، اور اس کا تدارک یا اس کا کنٹرول بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ تھینکفل رہوں گا ہیلتھ ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے بلایا، اور میں اس موضوع پہ آج میں نے تھوڑی سی جتنی بھی میرے سے بات ہو سکتی تھی میں نے کی. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ.
ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ دو طرح کی دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں ذیابطیس اور بلڈ پریشر. جو دونوں بیماریاں ڈائریکٹلی بھی آنکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں اور انڈائریکٹلی بھی. انڈائریکٹلی کچھ اس طرح سے کہ آنکھ کے اندر جو بیماریاں ویسے پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر موتیا کی بات کر لیں، کالے پانی کی بات کر لیں، اگر یہ بیماریاں ان بیماریوں کے ساتھ لاحق ہو جائیں تو ان بیماریوں کی پروگرس بہت تیزی سے ہوتی ہے، یعنی نظر کو نقصان بہت تیزی سے پہنچتا ہے. تو اگر یہ دونوں بیماریاں آپ کو لاحق ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنا معائنہ ایک آپتھلمولوجسٹ سے کرواتے رہا جائے تاکہ اگر کوئی تبدیلی آنکھ میں ہو رہی ہے تو اس کو بر وقت پکڑا جا سکے اور جب اس کا علاج ممکن ہو تب علاج کیا جا سکے. دوسری بات یہ کہ آنکھ کا معائنہ کروانے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اینک کا جو نمبر ہوتا ہے وہ چیک کروانا آنکھ کا مکمل معائنہ ہے. ایسا نہیں ہے. جب کبھی بھی آنکھ کے مکمل معائنے کی بات کی جاتی ہے تو ایک آپتھلمولوجسٹ کے پاس جا کر ڈیٹیلڈ معائنہ کروانا ہوتا ہے، جس کے اندر کافی وقت بھی درکار ہو سکتا ہے کیونکہ پتلیاں پھیلا کے پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے پیچھے کے پردے کو اور باقی چیزوں کو بھی. تو آنکھ کا ڈیٹیلڈ معائنہ کروائیں جب کبھی اس کا مشورہ آپ کو دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس طرح کی دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو اپنا خیال اوروں کی نسبت زیادہ رکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.